السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ روایت بھیجی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے تھے، تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی کی قبر پر حاضر ہو کر عرض کی، ہے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیں، امت قحط کے اندر مبتلا ہے، اس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے خواب میں آ گئے، فرمایا عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو، انہیں بتاؤ کہ بارش ہو گئی، عمر سے یہ بھی کہیں وہ سمجھداری سے کام لیں۔ تو کہتے ہیں جی یہ روایت کیسی ہے؟ مطلب بھائی یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ مالک الدار رحمہ اللہ سے مروی یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ اس کا کئی دفعہ میں نے مختلف گروپوں کے اندر جواب دیا ہے۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دلائل النبوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی یہ جلد 7 صفحہ 47 پر آتی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 صفحہ 356 دیکھ لیں۔ یہ ثابت نہیں ہے روایت، الفاظ ہیں اس کے جی کہ اصاب الناس قحط فی زمان عمر فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لأمتک فإنهم قد حلقوا فأتي الرجل في المنام فقيل له ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مستقيمون وقل له عليك القيس عليك القيس فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال يا رب لا أعلو إلا ما عجزت عنه۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگ قحط کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بارش مانگے، امت قحط سالی کے باعث تباہ ہو گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس صحابی کے خواب میں آئے، فرمایا عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہیں اور انہیں بتائیں کہ بارش ہوگی، عمر سے یہ بھی کہیں کہ وہ سمجھداری سے کام لیں۔ وہ سیدنا عمر کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو سیدنا عمر رو پڑے اور فرمایا یا اللہ، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس بار عاجز آ گیا تھا۔ ہاں جی، یہ سند صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں اعمش کی تدلیس ہے، اعمش کا انانا ہے، اور یاد رکھیں مدلس کا انانا قابل حجت نہیں ہوتا جب تک کہ سما کی صراحت نہ کر دے۔ اب دیکھیں اعمش کی تدلیس ہے، یہ اہل علم و فضل سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور ائمہ محدثین نے جو ہے وہ تدلیس کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ حنفی علماء ان کو بھی دیکھ لیں کہ حنفیوں میں سے علامہ یعنی حنفی جو ہیں انہوں نے بھی اعمش کو مدلس قرار دیا ہے، بلکہ لکھا ہے عمدۃ القاری کے اندر حدیث نمبر 219 کے تحت علامہ یعنی وہ لکھتا ہے کہ سلیمان بن مہران اعمش یعنی ان العامش مدلس وان انا المدلس لا تعتبر الا اذا علم سماعه، مطلب جو سلیمان بن مہران اعمش یہ مدلس راوی ہے، اور مدلس کی انواع روایت اس وقت قابل حجت ہوتی ہے جب سماع کی تصریح اس کی مل جائے، تو لہذا یہ اعمش کا انانا ہے، سماع ثابت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ پھر ائمہ محدثین وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ مدلس کے انوری روایت جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہوتی، جس طرح کہ فن رجال کے بہت بڑے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف بھی یہی ہے جس کو ابن عدی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔